السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہے یعنی قضا ہو جاتی ہے، ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آسان ترتیب، آسان شکل کیا ہے، آج انشاءاللہ اسی حوالے سے بات کروں گا۔ اور اس مسئلے کو یعنی قضا نمازوں کو پڑھنے کی صحیح ترتیب کیا ہے، اس پورے مسئلے کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ پاک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر نماز کا بہت اونچا مقام رکھا گیا ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی انسان کا جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے حساب و کتاب لیں گے وہ نماز ہی ہوگی۔ جس آدمی کی نماز اچھی نکل گئی اس کے باقی کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور جو آدمی نماز کے معاملے کے اندر پھنس گیا اس کے باقی کے اعمال کا بھی بس اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیجیے، سب سے زیادہ اہمیت دیجیے۔ نماز انسان کی زندگی کو بنا دیتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو نورانیت آتی ہے وہ نماز کے راستے سے ہی آتی ہے، اور نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ قبر کی ہولناکیوں سے، وہاں کی وحشتوں سے، وہاں کے اندھیریوں سے جو انسان کی حفاظت کرے گی وہ نماز ہے۔ نماز کی برکت سے انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالی بڑی خوشحال بنا دیتے ہیں، اور نماز انسان کے چہروں پر ایک ایسا نور چھوڑتی ہے جو انسان کہیں سے بھی خرید نہیں سکتا۔ ایک ایسا نور، ایسی خوبصورتی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کے اندر 5 وقت کا با جماعت نماز ادا کیا کرے، اور خواتین کو چاہیے جیسے ہی اذان ہو سب سے پہلے نماز کی فکر کرے۔ یہ دنیا ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کوئی بھی کام آنے والا نہیں، نہ کاروبار کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بچے کام آئے گے۔ آپ کو اکیلے تنہا یہ سارے مل کر قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اعمال کام کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اگر نماز کو اپنی زندگی میں اور قبر میں اپنا ساتھی بنانا ہے تو نماز کی پابندی ضرور رکھیے۔ جیسے ہی اذان ہو سب سے پہلے نماز کی فکر کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اگر اس اہم عمل سے غافل ہیں، آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کو وقت پر ادا کریں گے، اور نماز کو زندگی میں اپنی اہمیت دیں گے۔ تو بہرحال اگر ہماری نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جو زندگی کے اندر بہت ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہے، 10 سال کی، 20 سال کی، ان کو ہم کیسے ادا کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک ڈائری بنائیں۔ اس ڈائری کے اندر اپنا پورا حساب و کتاب رکھیں۔ جیسے ہم کاروبار کا حساب رکھتے ہیں، کاروبار بنانے کا حساب رکھتے ہیں کہ بھئی کتنا آیا، کتنا رہا، کتنا جوڑنا، کتنا دینا، ایسے ہی اپنی نماز کا بھی حساب رکھیں۔ یہ دیکھے کہ میں کس وقت بالغ ہوا تھا، کس وقت مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی۔ اگر میں اسی وقت سے چھوڑ رہا ہوں تو اسی وقت سے حساب لگانا شروع کرے، اور سارے سال گنے کہ اتنے سال بنتے ہیں میری نماز کے، جن سالوں کے اندر میں نے نماز نہیں پڑھی ان کو ایک ڈائری کے اندر نوٹ کرتے چلے جائے کہ مجھے اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ حافظے پر زیادہ اعتماد نہ کرے۔ جو آدمی حافظے پر اعتماد کر بیٹھ جاتا ہے، بعد میں چل کر وہ پھر پوری زندگی اسی ٹینشن میں رہتا ہے، پتہ نہیں پوری ہوئی بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری کتنی ہوئی ہے، 2 سال کی ہوئی ہے، 6 مہینے کی ہوئی ہے، 1 مہینے کی ہوئی ہے، پھر وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے ایک ڈائری بنائے اور اس ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائے۔ مان لیجیے آپ کی نماز 2000 سے چھوٹ رہی ہے تو آپ اس ڈائری کے اندر ڈالیے 2001 یا 2000، اور اس پر جنوری یا پھر ایک کیلنڈر لے لیجیے، اس پر ڈالتے رہیے کہ مجھے روزانہ 1 دن کی 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ جو ارادہ ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے راستے پھر مشکل بن جاتے ہیں، وہ مشکل خود بنا دیتا ہے۔ تو ایک ڈائری بنائے۔ اچھا، نماز آپ کو پڑھنی کیسے ہے؟
آپ نماز پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ نیت کریں گے کہ اللہ، مان لیجیے آپ کی فجر کی نماز چھٹی ہوئی ہے، تو آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ اے اللہ، میری زندگی کی جو سب سے پہلی فجر کی نماز چھٹی ہوئی ہے، میں اس نماز کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ ایسے ہی ظہر کی نیت کریں گے، پھر ایسے عصر کی، مغرب، عشاء کی، یعنی کہ اللہ، میری جو سب سے پہلی عشاء کی نماز چھٹی ہوئی ہے، میں اس کی نیت کرنے جا رہا ہوں، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کو وطر بھی پڑھنے ہیں، سنتوں کی معافی ہے، سنتوں کی قضا نہیں، سنتیں نہیں پڑھنی، 5 فرض پڑھنے ہیں اور ساتھ میں وطر بھی پڑھنے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں، ساری نمازیں ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، بس 3 وقت چھوڑنے ہیں۔ ایک تو اس وقت جب سورج نکل رہا ہو، یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو 15 سے 20 منٹ ہوتی ہے، اس میں نہیں پڑھنی، ایک زوال کے وقت نہیں پڑھنی، اور ایک غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھنی جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھنے کی عصر کے بعد بھی اجازت ہے، بس یہ خیال رہے لوگوں کے سامنے اپنی قضا نمازوں کو نہ پڑھے، کیونکہ لوگ اس سے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل پڑھ رہا ہے، یعنی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، علماء نے فرمایا کہ ایک طریقے سے یہ گناہ کا اظہار ہوگا، اور گناہ کا ظاہر کرنا، معصیت کا ظاہر کرنا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی گناہ کو ظاہر کرنا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، لہٰذا اپنے کسی بھی گناہ کو ظاہر نہ کریں۔ اس طریقے سے اپنی نمازیں پڑھنی کہ اللہ، جو سب سے پہلی چھٹی ہوئی ہے، آج میں اسی کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ جب اگلے دن پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے نیت کریں گے کہ اللہ، جو سب سے پہلی چھٹی ہوئی ہے، وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اب آپ کی جو ادا ہو رہی ہے، اب یہ سب سے پہلی نہیں رہی۔ مان لیجیے آپ نے 1 ادا کی، 2 کی، 3 کی، اب چوتھی پڑھنے جا رہے، تو اب جو چوتھی ہوگی وہی سب سے پہلی ہوگی۔ تو لہٰذا اس طریقے سے نیت کریں گے اور اس طریقے سے ادا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ صاحب ترتیب کہلائیں گے، اور آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Nasim to get more videos.